معزز علماء کرام و خطباء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ دین اسلام میں اخلاق حسنہ اور اعلیٰ صفات کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی بڑا دولت مند ہو، یا کسی بڑے سرکاری یا سیاسی عہدے پر فائز ہو، اگر اس کے اخلاق درست نہ ہوں اور اس کے اندر نیک صفات نہ ہوں تو عوام اس کی اپنی بیوی، اولاد اور قریبی لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ ای کہ می بینی خلاف آدمند، نیستند آدم غلاف آدمند۔ ایسے بد اخلاق و بے صفات افراد محض چہرے کے انسان ہوتے ہیں جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود معاشرے میں ناپسندیدہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی جانور میں بھی اچھی صفات پیدا ہو جائیں تو وہ جانور بھی انسانوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، پئے نیکاں گرفت مردم شد۔ پسر نوح بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ آج کی دنیا میں خوبصورت لوگ تو ہمیں بکثرت نظر آتے ہیں، لیکن خوب سیرت اور اعلیٰ صفات کے حامل افراد بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال اچھے اوصاف میں سے ایک بلند پایا ایمانی صفت سخاوت ہے، جس کی آج کے مالدار طبقے میں زبردست کمی ہے۔ یہ شکایت نہیں ہے کہ مالدار مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، شکایت یہ ہے کہ وہ فرض کی ادائیگی سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ فریضے سے زائد اور ڈیوٹی کی لمٹ سے زیادہ دینے کا عنوان ہی ہے سخاوت۔ اس اہم صفت کی طرف توجہ دلانا اور لوگوں کے اندر یہ عظیم ایمانی صفت پیدا کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور یہ عظیم کام ہمارے خطیب علماء کرام ہی بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ قدیم واقعات کے مقابلے میں تازہ اور حالیہ واقعات لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عملی زندگی میں پیش آنے والے یا آنکھوں کے سامنے دیکھے گئے نمونوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی جمعہ کے خطبے میں سخاوت کو موضوع بنایا جائے، اس کی فضیلت بیان کی جائے، اور اس ضمن میں ہمارے جواد زمانہ الحاج ملک محمد ہاشم صاحب مرحوم کی سخاوت کے واقعات اور خدمات کو اجاگر کیا جائے، تاکہ لوگ اس اعلیٰ صفت کو اپنانے کی طرف راغب ہوں۔ تجربہ کار خطیب حضرات کو اس سلسلے میں ترتیب بتانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ نو فارغ فضلاء اور نئے خطباء کے لیے ایک ترتیب پیش خدمت ہے۔ آغاز میں ایک مختصر اور مؤثر تمہید باندھی جائے، جیسا کہ میں نے اسی پروگرام کے شروع میں تمہیدی الفاظ کہے ہیں۔ اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق جو مضامین قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، اور قدیم واقعات سخاوت کا تذکرہ کیا جائے۔ پھر بلند آواز سے یہ کہا جائے، عزیزان گرامی قدر، اگر اس امت کا ماضی روشن رہا ہے تو اس کا حال بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ جملہ اس انداز سے کہا جائے کہ اونگتے ہوئے لوگ چونک جائیں اور سنبھل کر بیٹھ جائیں اور پورا مجمع تازہ دم ہو جائے۔ پھر مجمع کو مخاطب بنا کر پرجوش انداز میں کہیں، حضرات، آج بھی امت میں ایسے جواد اور سخی لوگ موجود ہیں جن کی سخاوت تاریخ انسانی کے مشہور سخی حاتم طائی کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد واضح طور پر حاجی صاحب کا نام لیں۔ صرف حاجی صاحب کہنے سے آپ کی مسجد کے حاجی صاحبان جڑ سے خوش ہو جائیں گے۔
الحاج ملک محمد ہاشم صاحب مرحوم کا نام لے کر ان کے کارنامے، ان کی سخاوت کے واقعات اور ان کی خدمات کا ذکر کریں۔ آخر میں ان کی مغفرت، بلندی درجات اور امت میں سخاوت کی صفت پیدا ہونے کے لیے چند دعائیہ کلمات کے ساتھ خطاب کا اختتام کریں۔ اس طرح جہاں لوگوں کو صفت سخاوت کی طرف بھرپور ترغیب و توجہ دلانے کا کام ہوگا، وہیں ابو المساکین حاجی ملک محمد ہاشم صاحب مرحوم کا تذکرہ بھی ہو جائے گا اور ان کے لیے دعائے مغفرت و دعائے رفع درجات کا وسیع پیمانے پر اہتمام بھی ہو جائے گا۔